حضرت قبلہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب وفاقی وزیر محنت کے افراد کی قوت سے میں اقتباس کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے ارشادات کی عالیت سے بھی نوازیں. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، قائد طلبہ زندہ باد. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. واجب الاحترام ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری دامت برکاتہ العالیہ، حضرات علماء کرام، محترم جناب محمد علی ظہوری قصوری، بارگاہ رسالت کے شناخہ حرا اور شمع رسالت کے پروان، آج کی یہ محفل مجلس حسان کی جانب سے منعقد ہو رہی ہے اور اس تنظیم برد انجمن اور مجلس کو نسبت ہے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے نیا نہیں ہے. مختصراً میں ایک جملے میں اگر عرض کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پاؤں کے نیچے آنے والے ذرات میں سے کوئی ایک ذرہ ہمیں مل جائے تو ہماری بخشش کے لیے کافی. جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعتیں سنیں اور جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کو سجائیں، اس کی عظمتوں پر ہم قربان جائیں. آج کی یہ ایمان افروز محفل جناب ظہوری قصوری صاحب کے ظہور سے ہو رہی ہے اور یہ حسن اتفاق ہے کہ جب سے میں وزیر بنا ہوں، غالباً عطاء المصطفیٰ نوری صاحب کے سابق انجمن طلبہ اسلام پنجاب کے سابق ناظم رہے ہیں، انہوں نے پاک پتن شریف کی ایک کیسٹ اور اس کے بعد قاضی حسین طاہر صاحب نے ایک دوسری کیسٹ محفل نعت کی پہنچا. تو وہ گاڑی جب شروع ہوتی ہے تو انجن کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر پر ظہوری صاحب کی نعتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور یہ سلسلہ یہاں تک محدود نہیں رہا بلکہ مدینہ شریف میں، مکے میں اور دوران سفر حرمین شریفین سے آتے جاتے ان کی نعتیں سننے کی سعادت نصیب ہوئی. اور میں موڑا شریف کے عرس میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ وفاقی وزیر پیداوار خاقان عباسی صاحب، ان کو بھی میں نے یہ کیسٹ جب پوری سنائی جس میں اردو کی نعتیں بھی ہیں اور پنجابی کی نعتیں بھی، تو وہ بھی پورے زور شوق سے سنتے رہے اور ان کا دل بھی نعت مصطفی کی طرف سے معمور ہو گیا. اور وزیر مذہبی امور مقبول احمد خان کے ساتھ بھی مجھے اس سفر کا اتفاق ہوا اور ان کو بھی میں نے یہ نعتیں جب سنائیں تو ان کا بھی جی خوش ہوا. حتیٰ کہ پھر یہ ان کی قبولیت کی دلیل ہے کہ اس کیسٹ کو میں جب مدینہ شریف لے گیا تو وہاں لوگوں نے اس کی اتنی تعریف کی کہ وہاں مجھے باوجود مسافر ہونے کے اس کی 10 عدد کاپیاں وہاں کرا کر لوگوں کو دینی پڑی. تو الحمدللہ کہ یہ خوش نصیب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں لکھتے بھی ہیں اور نعتیں پڑھتے بھی ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر کچھ زیادہ عرض کرتا،
وہ نعت جو میں بار بار سنتا ہوں اور اپنے منہ سے ادا نہیں کر سکتا کہ میں لگ کے لے آوا کتھو سونا تیرے نال دا اور دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال. اور اس میں کچھ غلطی اگر رہ گئی ہو ادائیگی میں تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بار بار اس کو میں سنتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی نعتوں کو سننے کا صلہ ہے کہ میں اس سال حرمین شریفین نہ صرف میں حاضر ہوا بلکہ میری گاڑی کا ڈرائیور بھی اس سال حج پر پہنچا. نعرہ تکبیر، ہماری پوری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی دولت نصیب ہوئی ہے وہ قابل سب مبارکباد. اور ہمارے ایمان کی جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے. اور بجا طور پر ارشاد فرمایا امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دوا اس کا عشق. ہماری جان ہماری یاد سبز قربت قربان، ہماری جان ہماری یاد ایک دوسرے شعر میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹا سکتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی وہ آگ روشن کی ہے کہ جس سے ہمارا سینہ منور ہوگا، ہماری اندھیری قبر میں اٹھانا ہوگا اور قبر کی آگ ہمارے جہنم کی آگ ہم پر کوئی اثر نہیں کر سکتی. تو میں یہی عرض کروں گا کہ دنیا کی ساری دولتیں، اقتدار، دولت، جاہ حشمت، علم، یہ ساری چیزیں آپ کا ساتھ دے سکیں نہ دے سکیں، لیکن فریاد امتی جو کرے حال حال میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر. اس لیے آپ اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کریں. جنہوں نے حضور کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے، وہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. جنہوں نے آج حضور سے لا تعلق اختیار کی ان کا حشر یہ ہے کہ جو تیرے در سے یار کرتے ہیں در بدر دوئی خوار کرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار کرتے ہیں. اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جب ان علماء اور مشائخ کے توفیع میں مل گیا ہے تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اپنے لیے کوئی اور راہ تلاش کریں، کوئی اور راستہ تلاش کریں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے. یہ ملک بھی صرف بچ سکتا ہے تو حضور کے نام پر بچ سکتا ہے. یہ ملک متحد رہ سکتا ہے تو نظام مصطفیٰ کے نام پر رہ سکتا ہے. یہ ملک اگر الگ اس کے ٹکڑے ہوئے تو اس لیے ہوئے کہ میر کا دیا ہوا سبق ہم بھول گئے اور ہم میں سے کوئی سندھی ہو گیا، کوئی بنگالی ہو گیا، کوئی پنجابی ہو گیا، کوئی پٹھان ہو گیا، کوئی بلوچ ہو گیا، اور وہ بات جو میر نے کہی تھی وہ ہم بھول گئے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، کبیر ہوئے، سب اسی ظلم کے اسیر. اگر آج بھی ہمارے اس ملک کے عوام اور ہمارے اس ملک کے حکمران اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کو باعث افتخار سمجھیں گے اور ان کے بتائے راستے پر عمل کریں گے تو ملک کسی خلفشار کا شکار نہیں ہوگا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. ہماری نجات کسی اور نظام میں نہیں ہے اور ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے کی ہماری نجات نہیں ہے. ہماری نجات صرف اسی میں ہے کہ ہم عشق مصطفیٰ کے جذبے سے سرشار ہوں. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک کے لیے لازمی اور ضروری سمجھے. یہی وجہ ہے کہ جب کل قرارداد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفاظ سے پیش ہوئی تو یہ سعادت بھی روحانی خانوادے کے ایک صاحبزادہ پروفیسر محمد احمد صاحب کی خدمت میں اور انہوں نے یہ قرارداد پیش کی اور الحمدللہ
میں اس کو بھی حسن اتفاق کہوں گا کہ پرسوں رات کو جس اجلاس متفقہ طور پر آئینی ترامیم پر فیصلے ہوئے، اس اجلاس کی ابتدا میں تلاوت مولانا سید شاہ قادری، اور یہ دوسرا حسن اتفاق ہے کہ آیات وہی پڑھی جو ابھی قاری صاحب کو، وہی آیات پڑھ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک ہمیں اولیاء کرام کے طفیل ملا، یہ ملک ہمیں داتا صاحب کے طفیل ملا، یہ ملک حضرت خواجہ غریب نواز کے طفیل ملا، یہ ملک بابا فرید الدین کے اندر شکر کے طفیل ملا، یہ ملک بابا بلے شاہ کے طفیل ملا، یہ ملک پیر بابا کے طفیل میں ملا ہے، یہ ملک شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے طفیل میں ملا ہے، یہ ملک حضرت لال شہباز قلندر کے طفیل میں ملا ہے، یہ ملک ہمیں حضرت عبداللہ شاہ اصحابی اور عبداللہ شاہ غازی کے طفیل میں ملا ہے، یہ ملک ہمیں علماء اور مشائخ کے طفیل میں ملا ہے، جنہوں نے متفقہ طور پر 46 میں بنارس کی کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ اگر قائد اعظم اس مطالبے سے دستبردار بھی ہو گئے تب بھی ہم پاکستان بنا کر دیں گے۔ باہر نو وقت کی تنگی مجھے کچھ کہنے سے روک رہی ہے۔ لاہور میں ایک محفل میں تقریر کرنے کے بعد نائٹ کوچ سے مجھے کراچی پہنچنا ہے، صبح ایک انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ماتحت کانفرنس ہے جس میں شرکت کرنی ہے۔ میں یہی عرض کروں گا کہ چونکہ میں اس میں اب شریک نہیں ہو سکتا، جناب ہاشمی صاحب، قاری زبید رسول صاحب اور قریشی صاحب اور ایسے اچھے نعت خانوں کی نعتیں بھی نہیں سن سکتا بعد میں، اور سدیدی صاحب کے جملے بھی جس میں انہوں نے جب رنگ کہا تو میں سمجھا جب رنگ جو ہے میں اس کو جب رنگ کیوں سمجھوں، تو وہ بھی میں نہیں سن سکتا، لیکن اس کا میں ٹیکسٹ ضرور لوں گا ظہوری صاحب سے کہ وہ کیسٹ مجھے پہنچنی چاہیے تاکہ میں اس محفل کا پورا لطف ایک بار نہیں بار لے سکوں۔ میں اس پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے بڑے بڑے بزرگ حضرات علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، میں کچھ نہیں عرض کر سکتا، میں یہاں وزیر کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا غلام، میں حضور کے نعت خانوں کا غلام، حضور کے لیے نعت لکھنے والوں کا غلام، میں اس انجمن طلبہ اسلام کا خادم ہوں جس کا نام ہی یہ ہے اور نشان ہی ہے اور نعرہ یہ ہے کہ جو ہو تو اس کے مصطفیٰ کی زندگی شروع۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا، بار جو میں نے سننے کے لیے کہا، تو ایک محفل میں نعت پڑھی گئی کہ مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ تو مبلغ اسلام مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہیں، انہوں نے اس شاعر سے کہا کہ میں اس کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا ترمیم ہے حضرت؟ تو جو کچھ انہوں نے پیش کیا وہ شعر پیش کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ آداب مجلس کا خیال رکھیں، میں مجبوراً جا رہا ہوں، اس لیے جلسے کو بالکل خراب نہ کریں اور مجھے وقت پر جانے دیں۔ انہوں نے بلا کر کے کہا کہ ترمیم یہ ہے کہ مدینے جاؤں پھر نہ آؤں، وہیں پر رہ جاؤں، در حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے۔